الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات، ابھی قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا گیا. قرآن کریم اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انتہائی بہترین نسخہ عطا فرمایا. قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، جس کے اوپر انسان چل کر اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزار کر اور اس کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کر انسان اپنی کامیابی اور کامرانی کی اچھی منزل کو پہنچ سکتا ہے. قرآن کریم کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے. ہم اس کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے. قرآن کریم کو اس مہینے سے خاص مناسبت ہے. قرآن کریم کی تلاوت یوں تو ہمیشہ اور پورے سال ہونی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے. یہ پورا لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا تھا. پھر اللہ رب العزت کو جب قرآن کریم کو اتارنا منظور ہوا تو بیک وقت رمضان المبارک کے مہینے کی شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو آسمان دنیا پر منتقل کرایا.
یوں جو ہے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم، اس کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے، اس کے بغیر ہمیں حقیقی کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ یاد رکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، جب تک تم اس پر مضبوطی سے جمے رہو گے اور جب تک تم اس کو تھامے رہو گے، اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارتے رہو گے اور اس سے چمٹ کر رہو گے، کبھی بھی تم ناکام اور گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کو اتارا، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العزت نے اسے اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم امت کے سامنے پیش کیے، اور امت نے، اللہ رب العزت نے امت کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہے سنت رسول اللہ۔ جب تک انسان قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے گا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں سنت رسول اللہ کو بھی اپنی زندگی کے اندر رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور ان کے نقش قدم کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، کوئی بھی شیطان اسے اچک نہیں سکتا، جب تک ہماری زندگی کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت تلاوت کے اعتبار سے ہو یا احکام کے اعتبار سے ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں، ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اس کی اہمیت صحابہ کرام سے ہمیں پوچھنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم کی ایک آیت کے صحیح مفہوم کو اپنے دل کے اندر لینے کے لیے کتنی جد و جہد اور کتنی پریشانیاں اور مشقتیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں جھیلی۔ فضائل اعمال کے اندر بار بار واقعہ پڑھا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے اور ان کے بہن اور بہنوئی اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کی آواز، اس کی بھنک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا غصہ ہوتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو مار کر کے اسے لہولہان کر دیتے ہیں۔ یہ مشقت اور یہ پریشانی اور یہ جو مار پڑ رہی ہے وہ کس لیے؟ قرآن کریم کو سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو حاصل کرنے کی وجہ سے۔ لہذا اگر ہم ان سے معلوم کریں جن صحابہ کرام نے پٹائیاں کھائی ہیں، جن صحابہ کرام نے مشقتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے، قرآن کریم کی افادیت کیا ہے، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کا رتبہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آج کے لوگوں کو
آج ہر جگہ کا یہ ماحول بن گیا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے حوالے سے کوئی بات رکھی جائے تو صاف کہا جاتا ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن عمل وہی کیجئے جو میں کہتا ہوں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ ہم قرآن کو بھی صحیح مانتے ہیں، حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں، لیکن عمل ہماری زندگی کے مطابق ہوگا، عمل ہمارے کہنے کے مطابق ہوگا۔ کون ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے، قرآن سے بھی آگے بڑھ گئے، تمہارا رتبہ اتنا بڑھ گیا کیا تمہارے مطابق عمل کیا جائے، تمہارے احکام کے مطابق زندگی گزارے؟ یہ کیسا عمل ہے اور یہ کیسی زندگی ہے اور یہ کیسے شریعت پر چلنا ہے؟ ایسی شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا اور رسول اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے احکام کے مطابق چلنا، اسی کے اندر بھلائی اور اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہم حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بار بار قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے سامنے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کہ مومنوں اور مومنات یہ کان کھول کر سن لو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا احکام آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم فرما دے تو کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی روگردانی کرے اور اس سے الگ ہو کر کے اور اس سے الگ راستہ اپنا کر کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے۔ جو شخص اس کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ قرآن کریم جو کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث اور سنت رسول اللہ جو ہمیں کہتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، تبھی ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ صحابہ کرام نے بہت مشقتوں اور قربانیوں کے ساتھ قرآن کریم کو حاصل کر کے اور ہم تک پہنچانے کی جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں۔ آج کل 4-5 سال بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے اور وہ سمجھ کیا پاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر دین کا داعیہ اور قرآن کریم کا شوق اور جذبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بچپن ہی کے اندر ایمان لے آئے تھے، لہذا ان کی بستی بہت دور تھی، وہ مدینہ کسی مصلحت سے نہیں آ پاتے تھے اور نہ آ سکتے تھے۔ ان کا پورا قبیلہ، پورا خاندان ابھی غیر مسلم تھا، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، لہذا اب وہ صحابی حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دل کے اندر قرآن کریم کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا، لہذا جب کوئی قافلہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور ان سے قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ کر جاتے تو وہ قافلے والوں سے درخواست کرتے، منت اور سماجت کرتے کہ کوئی ایک آیت ہے آپ کے پاس، کوئی 2 آیتیں ہیں آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ہمیں بھی بتاتے جائیے، ہمیں بھی سکھاتے جائیے۔ دیکھیے ایک ایک آیت کے لیے، 2 آیتوں کے لیے لوگوں سے منت اور سماجت کر رہے ہیں، لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کے سامنے اور قافلے کو روک کر کے اور قرآن کریم کی آیتیں سیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے، ہمارے اکابر نے جد و جہد اور محنت کر کے کوشش کر کے ہمارے سامنے کتابچہ اور اچھی شکل کے اندر قرآن کریم ایک کتاب کے شکل میں موجود ہے۔ آج ہمارے سامنے سب کچھ حاضر ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن آج ہمارے اندر شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن کریم سیکھنے کا جذبہ، داعیہ، شوق، یہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم سے آج کل جو بے رخی برتی جا رہی ہے اور قرآن کریم کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہے۔
صحابہ کرام کی محنتوں اور قربانیوں اور جد و جہد کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، لیکن وہ احساس صرف احساس تک رہ جاتا ہے، بات ہوتی ہے، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد پلہ جھاڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے ہم اس کا بھی جائزہ نہیں لیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے، فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری زندگی اسی کے مطابق پڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسا آتا ہے ویسے پڑھتے جاتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم خود ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن قرآن کریم خود اس پر لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کو دیکھیں تو ہمیں دو طرح سے اس کی وضاحت اور تشریح ملے گی، دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم پر ایمان بھی لایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، یہ سچا کتاب ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، اس کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ بھی سچا ہے، لہذا لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل اس کے خلاف جاتا ہے، لہذا قرآن کریم ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ ایک طرف ہم قرآن کریم کو سچا مان رہے ہیں، اللہ کے احکام کو سچا مان رہے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم قرآن کریم کے خلاف چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ دوسرا مطلب ایک یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ہے اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، یعنی جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر رہے۔ کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور قرآن کریم کی آیت، اللہ کے رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہے حروف کو اس کے تمام صفات اور مخرج سے ادا کرنا، حروف کا جو مخرج رکھا گیا ہے اس مخرج سے ادا کرنا، کیونکہ اگر ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو قرآن کریم غلط ہو جائے گا۔ ایک ایک مخرج کی وجہ سے قرآن کریم غلط ہو جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم بگڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مخرج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دو چھوٹی سی، ایک جیم ہے، جیم سے جلیل ہوتا ہے، جلیل جس کے معنی ہے اعلیٰ اور بلند، عظمت والا، شان والا، بزرگی والا، برتری والا، اور ایک ہے زال، دونوں کا مخرج الگ ہے، اور ذلیل، ایک ہے جلیل ایک ہے ذلیل۔ اگر زال سے ذلیل کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، کمتر، نیچا، ذلیل و خوار، اور جلیل کا مطلب ہوتا ہے بلند اور عظمت والا، برتری والا۔ اب دیکھیے دونوں حرف سننے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اور صرف مخرج کے بدلنے کی وجہ سے، مخرج کے بدل جانے کی وجہ سے ہم جلیل کو ذلیل کر دیں، جہاں قرآن کریم میں یا دوسری جگہ پر عربی معنی کے اندر، عربی الفاظ کے اندر اگر زال سے لفظ لکھا ہوا ہے وہاں جیم سے کر دیں ہم، اور جہاں جیم سے لکھا ہوا ہے وہاں زال سے کر دیں، معنی بالکل آسمان و زمین کا فرق ہو جائے گا۔ پیچھے سے ملا کر کے اس کے معنی کو دیکھیں گے تو معنی بالکل آسمان زمین کا فرق ہوگا، ہماری نماز خراب ہو جائے گی اور ہمیں گناہ ہو جائے گا۔ مخرج سے حرف کو نکالنے کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس کے
صحیح نہیں ہو پائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے ساتھ مناسبت، آج اس سے بہت دور انسان چلے جا رہے ہیں، بہت دور، مناسبت ہی نہیں رہی، مناسبت ہی نہیں رہی۔ آج بچوں کے اندر بھی قرآن کریم اگر ہم نہیں پڑھ سکے اور ہمارے لیے اللہ نے وہ موقع فراہم نہیں کیا، ہمارے ساتھ بچپن کے اندر وہ حالات نہیں رہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ سکیں، لہذا آگے چل کر کے ہمارے دل کے اندر کم سے کم یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر بچہ کم سے کم قرآن کریم کو ناظرہ کے ساتھ پڑھنے والا ضرور ہو جائے، ضرور ہو جائے، کیونکہ اگر ہم اس کو کم سے کم ناظرہ قرآن شریف بھی پڑھا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی کام کے اندر لگائیں گے، کسی بھی جاب کے اندر لگائیں گے، تو اس کے اندر قرآن کی نورانیت باقی رہے گی اور وہ جہاں بھی جائے گا قرآن کی نورانیت اس کے اندر جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور دینی تعلیم پر توجہ بعد میں دی جاتی ہے، پہلے دنیاوی تعلیم کی طرف۔ دنیاوی تعلیم سے کسی کو اعراض نہیں ہے، ضرورت ہے، آج ملک کو، ملت کو، قوم کو اس کی ضرورت ہے، ہونا بھی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، اسے بیرسٹر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، اور کہتا ہوں کہ انہیں ان کے مقدر کا سکندر بنایا جائے، لیکن قرآن کریم سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کریم سے اور دینی تعلیم سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو کم سے کم ناظرہ اگر پڑھوا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی نماز بھی آگے چل کے درست رہے گی، اور جس کام کے اندر جائے گا دین کا شعاع، دین کی نورانیت اور دین کی روحانیت اس کے اندر باقی رہے گی۔ اس کا اہتمام آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے۔ آج بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، معلوم کیا جاتا ہے، سبق یاد کیا تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دنیاوی تعلیم کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اسے بھی ضروری سمجھ کر کے اگر ہم وقت نکالیں تو آسان ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اس کو لینے والا۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے اور ایک خاصیت یہ ہے کہ پڑھنا ہم شروع کریں تو شروع کے اندر تھوڑی سی مشکل معلوم ہوگی، لیکن جتنا پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ لیکن اور دنیاوی تعلیم کے اندر دیکھیں تو جس طریقے سے نرسری کلاس بچوں کو مشکل لگتا ہے، جتنا آگے پڑھتے جائیں اتنا ہی اور ٹینشن بڑھتی جاتی ہے کہ ایگزام آ رہا ہے اور بڑے بڑے جو ہے ایگزام دینے ہیں، سوالات آئیں گے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا نہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہمارے سامنے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو لینے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس کو حاصل کرے؟ اگر ہم حاصل کرنا شروع کر دیں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے مشکل کام کو ہم کس طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کر گزرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، اگر دل کے اندر فکر ہو، داعیہ ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، تو پھر اس چیز کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو آکرشت کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے بہرہا تعلیم دی ہے اور اپنے پاک ارشادات کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں
اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم کہنے میں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، 30 نیکیاں۔ مفسرین کرام نے اس کی اور کھوج بینچ کی اور چھان بین کی اور فرمایا، اور اس کی وضاحت کے اندر فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب جو ہے یہ علم ترا کا الف لام میم ہو، یہ علم ترا کے اندر جو الف لام میم ہے اس الف لام میم کی بات ہو، اور اگر یہ اس وقت ہے کہ اگر یہ بات کس کے اندر ہو جو قرآن کریم کے شروع میں الف لام میم سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے وہ حرف ہو، الف لام میم جو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ علم ترا کا میم ہے، علم ترا کا میم اور لام اور الف، تو پھر اس کے اندر 90 نیکیاں ملیں گی، اس کے اندر 90 نیکیاں ملیں گی۔ وہ کس اعتبار سے کہ الف کے اندر بھی اس کے اندر 3 حرف ہے، لام کے اندر بھی 3 حرف ہے اور میم کے اندر بھی 3 حرف ہے، لہذا اس اعتبار سے 90 نیکیاں ہو گئی۔ صرف 3 حرف کو پڑھنے میں اگر 90 نیکیاں مل رہی ہیں یا کم از کم 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اس کا ہمارے دل کے اندر اہمیت نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ادھار سودا ہے، یہ نقد سودا نہیں ہے۔ یہی اگر کہا جاتا کہ قرآن کریم کو پڑھو، 1 حرف کو پڑھو گے 10 روپے ملیں گے اور 3 حرف پڑھو گے 30 روپے ملیں گے، تو یہ 30 روپے سے ہمارا کیا کام نکل سکتا ہے اور کتنا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے۔ سستا سودا ہے، زبان کو صرف ہلانے کی ضرورت ہے، آگ بھی کھٹاکھٹ پٹ ڈالتا۔ لیکن یہی جب اہمیت بتائی جا رہی ہے نیکیوں کے سلسلے میں، یہ سودا جب بتایا جا رہا ہے نیکیوں کے سلسلے میں، تو اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر سکوں کا رواج ہے، سکہ یہاں چلیں گے، لیکن آخرت کے اندر جو سکہ چلے گا وہ نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ بازار کے اندر وہاں جائیں گے، کسی سے کچھ سودا کرنا ہوگا تب بھی وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی سکہ نہیں، کوئی سکہ نہیں چلے گا وہاں۔ آپ نے ایک حدیث پاک بار بار سنی ہوگی اور بارہا سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، بتلاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینارا، کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ بیچارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقی مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہے، جس کے پاس نام اعمال، جس کے نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا نام اعمال، لیکن جب وہ اللہ کے حضور آئے گا تو اس کے پاس ساتھ ہی ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ دنیا کے اندر زیادتی کی تھی، ہمیں گالیاں دی تھی، ہمیں ستایا تھا، ہماری غیبت کی تھی، ہماری چغلی کی تھی، ہم پر بہتان باندھا تھا اور ہمیں ستایا تھا، ہمارے لیے ہمارے پیسے چوری کیے تھے، ہمارے پیسے ہمارا مال کھایا تھا، طرح طرح کی شکایتیں لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا دربار اور اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ رب العزت کا مقدمہ وہ مقدمہ ہے کہ جہاں رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا انصاف دلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا آج نیکیوں کا بازار ہے، آج سکوں کا رواج ختم، لہذا فرشتوں سے حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جتنے انہوں نے برائیاں کی ہے تمام برائیوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں، ان لوگوں کو نیکیاں دے دی جائے۔ لہذا گالیاں جس نے دی ہیں اس کو نیکیاں، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے جس کو گالی دی تھی اسے دے دی جائے گی، جس پر ظلم ہوا تھا مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ لہذا اسی طریقے سے وہ پورا خالی ہو جائے گا اور پورا کا پورا وہ مفلس ہو جائے گا، اور مفلسی کا یہ عالم ہوگا کہ نیکیاں ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ لہذا وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر بھی ظلم ہوا ہے، ہمیں بھی ستایا گیا ہے، ہمیں نیکیاں ابھی تک نہیں ملی ہیں، ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، اب ایسا کرو کہ تمہارے جو گناہ ہیں
تم اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، ظالم کے نامہ اعمال میں گناہ ڈال دو، گالی دینے والے کے نامہ اعمال کے اندر تم اپنے گناہ ڈال دو۔ لہذا مفلس ایسے ہوا، آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر کے اور جا رہا ہے گناہوں کا بوجھ لے کر کے۔ لیکن ہمیں بتلانا مقصود یہاں صرف یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر جو بتلایا گیا نیکیاں، وہاں نیکیاں عدل بدل ہوں گی، وہاں سکے نہیں چلیں گے، وہاں سکے نہیں چلیں گے۔ اور نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو بہت بڑا ذریعہ دیا ہے اور بہت بڑا جو سرمایہ دیا ہے اور وسیلہ، یہ ہے قرآن کریم کا وسیلہ۔ قرآن کریم کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے نیکیوں کا انبار حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کائنات ہم اور آپ کو، ہمارا آپ کے دل میں قرآن کریم کا شوق اور جذبہ مرحمت فرمائے اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر